محترم سامعین کرام، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا دیا اور علماء نے قوم کے لیے کیا کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے ہندوستان کی آزادی کے لیے گھروں کو فراموش کیا، سکون کو ختم کر دیا اور اپنی جانوں تک قربان کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ تحریک ریشمی رومال چلانے والے کون تھے؟ نہ کوئی سیاسی پارٹی والے تھے اور نہ ہی حکومت کا دعویٰ کرنے والے، بلکہ ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے خالص علماء تھے۔ جو بڑے بڑے نعرے ملک کی آزادی کے لیے لگائے گئے، اس کے خالق علماء ہی تھے۔ اہم نعرے آزادی کے لیے استعمال کیے گئے وہ علماء کی مرہون منت ہے۔ چنانچہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے مولانا حسرت رحمت اللہ علیہ ہے، ہندوستان دار الحرب ہے، اس کا نعرہ لگانے والے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان چھوڑو ہندوستان چھوڑو یہ نعرہ لگانے والے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ہے۔ ہندوستان چھوڑو ہندوستان چھوڑو مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جو نعرہ لگایا کہ ہندوستان دار الحرب ہے۔ محترم سامعین کرام، ہندوستان چھوڑو ہندوستان چھوڑو اس کا نعرہ لگانے والے یوسف مہر علی ہی ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا۔ میر متقی مہر نے کیا خوب کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ محترم سامعین کرام، مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا کا حال پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں، تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا اور ہمارے حال پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا اور ہمارے پاؤں سے خون نکلتا تھا، ہمیں قید خانے میں بند کر دیا جاتا تھا اور ہم میں سے ہر ایک کو لوہے کا ایک ایک توق پہنا دیا گیا، پھر ہمیں مال گاڑی کے ڈبے میں باندھ دیا گیا۔ 3 مہینوں کے بعد جب وہ مال گاڑی ملتان پہنچتی ہے تو انگریز پولیس نے کہا کہ کل صبح تمہاری پھانسی ہوگی۔ ہم سب نے مسکرایا، ہم سب ہنس پڑے۔ تو انگریز نے پوچھا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ تو ہم نے کہا اب تو زخموں سے نجات ملے گی اور ہم شہید ہوں گے اور سیدھے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ بات انگریز کو پسند نہ آئی، چنانچہ اس انگریز نے اس سزا کو ملتوی کر دیا اور اس سزا کو کینسل کر دیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انگریز نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے تو ہم نے کہا کہ اب تو زخموں سے نجات ملے گی اور ہم شہید ہوں گے اور سیدھے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ بات انگریز کو پسند نہ آئی، چنانچہ اس نے 14 سال کے لیے کالا پانی کی جیل میں ہمیں بھیج دیا۔ اسی وقت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر کہا، بڑا پیارا شعر ہے حضرت کے، اس شعر میں بڑا درد ہے۔ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، اور کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، اور کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔